بڑا ڈھیر بن جائے، بلکہ اتنی ہو کہ ایک عام آدمی کو فرق لگے، ایک بالش زمین سے بلند ہو۔ اسی طرح قبر کے اوپر کوئی نشان، کوئی پتھر رکھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان کسی کو پہچاننے کے لیے اپنے والد کو دفناتا ہے، والدہ کو دفناتا ہے تو اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتا ہے قبر پہ، اس کی نشانی کے طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ابو داؤد میں ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، انہیں دفن کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کی طرف ایک پتھر رکھا اور کہا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میرے اہل خانہ میں سے جو فوت ہوں گے اس کو اس کے قریب دفن کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو آج ایک رواج بن چکا ہے، ہمارے ہاں ایک عام عادت بن چکی ہے کہ قبروں کے اوپر لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، رنگ پھینکا جاتا ہے، یا پتھروں کا انبار لگایا جاتا ہے، یا لوہے کا جنگلہ لگایا جاتا ہے، یا مختلف چیزیں بلڈنگ کی صورت پہ اس پہ کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس کی قبر پہ سبز ٹہنی لگانے کی عادت بن چکی ہے کہ سبز ٹہنی لگا دی جائے۔ ہر مرنے والے کی قبر پہ سبز ٹہنی لگانے کے لیے فوراً دفنانے کے فوراً بعد لوگ درختوں کی طرف دوڑتے ہیں اور سبزہ توڑ کے لا کے لگاتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا اس کی صراحت حدیث میں ہے کہ آپ قبروں کے پاس سے گزرے، ان کو عذاب ہو رہا تھا اور آپ نے ایک سبز ٹہنی کو توڑ کے اس پہ لگا دیا، ان کے لیے دعا کی اور کہا مجھے اللہ سے امید ہے جب تک یہ ہری رہے گی، سبز رہے گی، اللہ ان کے عذاب کو ٹال دے گا۔ پہلی بات تو اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی علم ہوئی، یہ بات پیارے حبیب کو وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ آپ جس مرنے والے کی قبر پہ لگا رہے ہو، اس کو جاتے ہی عذاب والا معاملہ شروع ہو گیا، آپ کو کیسے خبر؟ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے، اور آپ کی دعا کی برکت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی مجھے امید ہے اللہ اس کا عذاب ٹال دے گا۔ تو یہ ایسا سنت کا عمل نہیں ہے کہ آپ کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری اور ساری کیا ہو۔ میت کو دفنانے کے بعد قبر کو اتنا بلند نہ کریں کہ وہ بہت بڑا ڈھیر لگے، بلکہ اتنا کریں کہ وہ فرق آئے زمین سے اور عام قبر سے، کہ یہ عام زمین ہے اور یہ قبر ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی نشانی رکھی جائے تو اس روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض لوگ قبر کھودتے ہوئے، دفناتے ہوئے مرد اور عورت کی قبر کی تفریق کے لیے نشانیاں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرد کے لیے 2 پتھر رکھ دیے، پتہ لگے یہ مرد کی قبر ہے، اور عورت پہ 1 پتھر رکھ دیا، پتہ لگے یہ عورت کی قبر ہے۔ یہ تفریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، یہ بنائی بھی بات ہے، یہ بنایا ہوا عمل ہے، یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں، نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فرق کرنا کہ یہ مرد کی قبر اور یہ عورت کی قبر نشانیاں لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ 1 یا 2 پتھر اس مقصد کے لیے رکھنا کہ پتہ لگ جائے کہ یہ میرے ابو کی قبر ہے، میری والدہ کی قبر ہے، بہن کی قبر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عورت اور مرد کی قبروں میں فرق کرنے کے لیے اس پہ نشانیاں لگانا، اس کی کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں رواج ہے دفنانے کے بعد، قبر بننے کے بعد اس پہ لکھائیاں شروع ہو جاتی ہیں، شعر لکھے جاتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے، درمیان میں یا علی لکھا جاتا ہے، غیر اللہ کی پکار لکھی جاتی ہے، اس کا نام، اس کے فوت ہونے کا دن، وفات کا وقت، وہ ساری تفصیل، جیسے شاید مردے کو نہیں پتا ہے، اس نے پہلے آگے بار پھٹی پڑنی ہے کس کی قبر پہ آیا ہوں اور پھر اس کے بعد اندر جانا ہے۔ یہ قبر پہ لکھائی شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے، منع ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں آئیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، سنیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علی او یجصص وزاد سلیمان بن موسیٰ او یکتب علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے۔ اب تو قبروں کے اوپر کمپلیکس بنتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی جا کر اعلان کرتی ہیں ہمیں ووٹ دیجئے، کامیاب ہونے کے بعد آپ کے بابا جی کا بہت بڑا ڈیرہ بنا کے دیں گے، جو منشیات کا اڈا بن جائے گا، جو بدماشی اور فحاشی کا مرکز بن جائے گا، چھپنے کے لیے لوگوں کو بہترین پناہ گاہ ملے گی،
زنا کرنے والے جوڑوں کو ٹائم ملنے کے لیے، سیٹنگ کرنے کے لیے موقع ملے گا. یہ ساری بدکاریاں، بے حیائیاں، منشیات کے ڈیرے، بھنگ اور چرس کے سوٹے، وہ سارے ان مراکز پہ ہوتے ہیں. اور سیاسی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں دنیا کی 4 دن کی چاندنی کو کمانے کے لیے. اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ فرمان کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ امام کائنات کا ہے. یہ اس ہستی کا ہے جس کے رسالت پہ ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اختلافی شخصیت نہیں ہے کہ یہ آپ کے شیخ ہیں ہم نہیں مانتے، یہ آپ کے امام ہیں ہم نہیں مانتے، یہ آپ کے بزرگ ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ وہ ہستی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب کے نبی ہیں، جو سب کے لیے رسول ہیں، جو سب کے لیے قدوہ ہے، آئیڈیل ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے. یہ ان کی حدیث ہے، یہ ان کا فرمان ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا آرڈر ہے، یہ ان کا حکم ہے. پیارے حبیب علیہ السلام نے قبر پہ بلڈنگ بنانے سے، تعمیر کرنے سے منع کیا، اس کے اوپر زیادہ ڈالنے سے منع کیا، اور قبر کو چونا گچ کرنے سے منع کیا، قبر پہ لکھنے سے منع کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو احکامات دے رہے ہیں. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کی قبر پہ لکھنا جائز نہیں، خواہ وہ قرآنی آیات ہوں یا کچھ اور. اسی طرح وہ لوہے کے اوپر ہو یا تختی کے اوپر ہو یا پتھر کے اوپر ہو، قبر کے اوپر لکھنا اور وہ لگانا یہ جائز نہیں ہے. ابھی تو اللہ معاف فرمائے، جہالت کا دور دورہ ہے. آپ چلے جائیے پیروں کی، بابوں کی قبروں کو دیکھ لیجئے، اس کی قبر پہ جو چادریں پڑی ہیں ان چادروں کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے، چاروں کل لکھے ہیں، سورۃ فاتحہ لکھی ہے، اللہ کے نام ہے. میں ہاں عاشق گنج شگردی منگتیاں میں دے دردی دی صورت پیاری واری میں واری واری میں واری واری میں واری جاواں بابا تو صدقے واری واری میں واری جاواں بابا تو صدقے واری واری میں واری جاواں بابا تو صدقے واری واری میں واری جاواں. کل مرزاں دی کنجی میرے بابا دے ہتھ آئی، کل مرزاں دی کنجی میرے بابا دے ہتھ گنج شگردی منگتیاں میں دے دردی، میں عاشق گنج شگردی منگتیاں میں دے دردی. جانے دنیا ساری واری میں واری واری میں واری واری میں واری جاواں بابا تو صدقے واری واری میں واری جاواں. غیر اللہ کی پکار ہے. یہ ساری چیزیں اس قبر پہ پڑی ہوئی چادر کے اوپر یہ لکھ کے پھر مردے کو دفنایا جا رہا ہے. کیا یہ قرآن حکیم کی توہین نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن حکیم، یہ اللہ کی کتاب کیا اس لیے آئی تھی کہ اس کو مردوں کی قبروں کے اوپر سجنے والی چادروں کی تحریر بنا دیا جائے؟ یہ قرآن اس لیے آیا، یہ کلام اللہ کا اس لیے آیا. ایک پیر بابے کی قبر کو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا، وہ آیت قرآن حکیم کی خوبصورت چادر پہ لکھی ہوئی اور اس بابے کی قبر کے اوپر پڑی ہے. اور ایک قوال تو سنے تھے، بیویاں کہنے لگی اس میدان میں ہم پیچھے کیوں رہیں، ہر میدان میں برابر چلنا ہے مردوں کے. قوال تو بدماشی پھیلاتے تھے، کفر پھیلاتے تھے. قوال نے آ کے بدماشی عیاشی کے ساتھ کفر پھیلاتی ہیں جس کو دیکھنے والے اور زیادہ ہوتے ہیں. جہاں قوالی کا مزہ بھی مل جاتا ہے اور ایک بدکار عورت کی آواز کا سواد بھی آ جاتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ